بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید کا لفظ عود سے نکلا ہے، جس کے معنی لوٹ کے آنے کے ہیں۔ عید کا دن بھی چونکہ ہر سال لوٹ کر آتا ہے، اس لیے اس کو عید کہتے ہیں۔ یہ دن اسلام کے پیروکاروں کے لیے مسرت اور شادمانی کا دن ہوتا ہے۔ سارا سال غموں کی چکی میں پسنے والے بھی اس روز اپنے غم سے بے نیاز ہو کر عید کی مسرتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ عید کا دن بجا طور پر جنت کا دن کہلانے کا مستحق ہے۔ یہ دن بچوں، بوڑھوں، جوانوں اور عورتوں کے لیے یکساں طور پر شگفتگی اور تازگی کا پیغام لاتا ہے۔ اہل اسلام کے لیے اس دن سب سے بڑی خوشی یہ ہوتی ہے کہ اس میں اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، رمضان کی ہر شب طلوع صادق تک ایک منادی ندا کرتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ اس کی مغفرت کر دی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں ہر دن افطاری کے وقت 60,000 آدمیوں کو دوزخ سے آزادی دیتا ہے، اور جب شوال المکرم کا روز آتا ہے تو جس قدر سارے ماہ میں آزاد کیے گئے اس کے برابر عید کے دن دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے۔ آقا مدنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو فرشتے راستوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں، اے مسلمانوں، اپنے کریم پروردگار کی بارگاہ میں جو اپنے کرم و احسان سے بندوں کو نیکیوں کی توفیق دیتا ہے، اس پر پھر اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ تمہیں رات کی عبادات کا حکم ہوا تھا، تم نے وہ پورا کیا۔ تمہیں دن کے روزوں کا حکم ہوا تھا، تم نے وہ بھی پورا کیا اور اپنے رب کی فرما برداری کر کے دکھایا۔ اب اپنے انعامات لے جاؤ۔ پھر وہ جب نماز عید سے فارغ ہو جاتے ہیں تو ایک پکارنے والا آواز لگاتا ہے، لوگو، یقیناً تمہارے پروردگار نے تمہارے وہ سب گناہ معاف کر دیے، پس جاؤ
تم کامیاب اور بامراد اپنے اپنے گھر کو لوٹ جاؤ۔ اس طرح یہ دن یوم الجائزہ ہی ہے۔ اس حدیث شریف کو غور سے پڑھیں، غور سے سنیں۔ اس کے اندر آپ نے فرمایا بلا شبہ عید کا دن انعام اور بدلے کا دن ہے، مگر اس کے لیے جس نے رمضان کے سارے کاموں یعنی روزہ، تراویح، اعتکاف، صدقہ فطر وغیرہ کو انجام دیا ہو، اور جس نے رمضان کے فریضے کو ادا نہ کیا، اس کے لیے کیسی خوشی اور کیسی عید۔ اس کے لیے عید نہیں بلکہ وعید ہے۔ اسلام نے مسلم امت کو جو اجتماعیت کا تصور دیا ہے، عید اس کے اظہار کا دن ہے۔ یہ دن ایک مثالی دن ہے۔ دنیا کی باطل قومیں جانتی ہیں کہ اگر مسلمان اسلام کا تابع ہو گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار ہو گیا، تو اسے کوئی ہرا نہیں سکتا، کوئی مسلمانوں کو قید نہیں کر سکتا، مسلم امت مغلوب نہیں رہ سکتی، غالب رہے گی۔ لیکن اس کے لیے اسلام سے رجوع ضروری ہے۔ ہمیں اپنے رشتے اللہ اور اس کے رسول سے جوڑنے ہوں گے، تب دل کی دنیا میں روشنی پھیلے گی اور کامیابیاں قدموں کو بوسہ دیں گی۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ عید کی خوشیاں منانے کا پہلا حق ان لوگوں کو ہے جو ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے شب و روز گزارتے ہیں اور رمضان کا صحیح معنی میں حق ادا کرتے ہیں۔ عید کی تیاری میں رمضان کی انمول اور بابرکت گھڑیاں خصوصاً رمضان کے آخری عشرے کو ضائع کر دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کی خریداری رمضان شروع ہونے سے پہلے یا کم از کم رمضان کے پہلے عشرے میں ہی خریداری کرنی پڑے تو دن کے وقت کر لیں، لیکن 20ویں روزے کے بعد ہی سے ہم پر جنون چڑھ جاتا ہے خریداری کا۔ نہ ہمیں تراویح کے ضائع ہونے کی پرواہ ہوتی ہے اور نہ طاق راتوں میں شب قدر تلاش کرنے کی فکر ہوتی ہے۔ سب سے بڑے خسارے میں ہم اس وقت پڑتے ہیں جب عید کا چاند دیکھ کر اللہ سے اپنے روزوں کی اجرت اور مزدوری حاصل کرنے کے بجائے رومال، بنیان، موزے اور جوتوں جیسی حقیر چیزیں خریدنے کے لیے بازار میں نکل جاتے ہیں۔ رمضان المبارک کا حاصل جذبہ عبودیت کا فروغ رہا ہے۔ روزوں اور قیام اللیل کے ذریعے یہ یقین میسر آیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں زندگی گزارنا ممکن ہے۔ شیطان کے بہکاوے اور نفس کی شرارتوں کا زور چلنے والا نہیں۔ اگر قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنا طے کر لیا جائے تو یقیناً ممکن ہوگا۔ کوشش ہونی چاہیے کہ آنے والے دنوں میں نمازوں، نفل روزوں، تلاوت قرآن مجید، ذکر و اذکار، تہجد جیسی عبادتوں کے اہتمام میں زندگی گزرے۔ ان تمام جذبات اور کیفیات میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اطراف کے ماحول کو بھی اللہ کے رنگ میں رنگ دیا جائے۔ جس طرح سے اہل ایمان کے شب و روز اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں زندگی گزر رہی ہے، ویسا ہی معاملہ سارے معاشرے کا بھی ہونا چاہیے۔ انسان اپنے جیسے انسانوں یا خود کے بنائے ہوئے معبودوں کی بجائے اپنے حقیقی خالق اور مالک کی پرستش کرے، عبادت کرے، معاشرتی مسائل کے حل کے لیے قرآن و سنت کے احکامات کی طرف رجوع کرے، حقیقی خوشی پانے کے لیے کسی مخصوص کلچر کو اپنانے یا صحت کے بہتر معیار کو قائم رکھنے کی مختلف تدابیر اختیار کرنے کے بجائے یہ راز جان لے کہ معبود حقیقی کی عبادت ہی اطمینان قلب اور مسرت و شادمانی کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اس طرح معاشرے کو اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے رنگ میں رنگنے ہی کے لیے امت مسلمہ کو 1 ماہ کی ٹریننگ سے گزارا گیا۔ اللہ رب العزت نے رمضان کی تکمیل کے بعد جو حکم دیا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اس کے تقاضے یہی ہیں، اللہ کی کبریائی اور بزرگی کا اعلان کیا جائے۔ تکبیر کے معنی ہی خدائی ہدایات کو پھیلانے کے ہیں۔
رمضان سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کی تکبیر بیان کرنے کے عظیم کام ہی میں مصروف رہنے کی تلقین کے لیے ہدایت کی گئی کہ نماز عید الفطر کی ادائیگی کے لیے جب عیدگاہ کی جانب قدم اٹھیں تو امت مسلمہ کا ہر فرد، جوان بھی، بوڑھا بھی، بچے بھی بلند آواز سے اللہ کی تکبیر بیان کرے۔ اس عمل سے خود امت مسلمہ میں یہ احساس بیدار ہوگا کہ اب زندگی کا ہر دن اسی مبارک کام میں گزرنا چاہیے۔ اللہ کی تکبیر سے گونج اٹھنے والی شہر کی گلیاں اور سڑکیں ہر سوچنے سمجھنے والے فرد کو یہ پیغام دیں گی کہ انسانوں کے لیے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اب اس کی دنیا اور آخرت سنوارنے کے لیے کوشاں رہے گی۔ تکبیر کی بلند آوازوں سے معاشرہ یہ جان لے گا کہ جن سنگین مسائل سے دوچار ہے اس کے حل کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اب نکل آئے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم سب کی زندگیاں رمضان کے ان تقاضوں کے مطابق گزریں۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔